انتقال ہوتے ہیں، صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیتهم والإکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال ربنا سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی قتلہ انہ کان منصورا۔ صلوات مل کے بآواز بلند۔ کل کی طرح بلکہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا اپنے زمانے کے وارث کی سلامتی کی دعا سے کرنی چاہیے۔ ہماری دعا کے وہ محتاج نہیں ہے، یہ دعا ہم اپنے لیے ہی مانگتے ہیں۔ اس دعا کو ہم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے آخر میں رکھا ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل غیرنا حتی تسکنہ والرکعۃ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمارے یہاں جتنے مومنین یہاں سے جتنے قدم چل کے اس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما، اور میرے ذمہ جتنے مومنین نے جو دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص مقصود بھائی کی والدہ مریض ہیں، پروردگار سید الشہداء کے آخری سجدے کا صدقہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بی باپ کی میری گود کا صدقہ بار الہ تمام بے اولاد جھولیوں کو اولاد صالح اولاد نبینا عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے فضل بھائی روز مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار شہزادہ علی کا صدقہ فضل بھائی کو اولاد نبینا عطا فرما۔ پروردگارہ اس مشکل دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں، تمام مومنین کو امام موسیٰ قاسم کی قید کا صدقہ رہائی نصیب فرما۔ پروردگارہ میری ملت کے نوجوانوں کو، میری ملت کے بچوں کو ماتمی اور نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے۔ سرنامہ کلام میں میں نے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس آیت کو سرنامہ کلام میں نے اس لیے قرار دیا کہ اس آیت میں ذکر ہے بارہویں لال ولایت کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے اس اشرے کا موضوع اپنے ہم سن اور کم سن افراد کے لیے، کیونکہ بزرگ سفید ریش جو ہیں ان سے تو میں نے خود سیکھا ہے، میری گفتگو میری بات جو ہوتی ہے وہ میرے ہم سن اور کم سن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیچھے 2 سال میں نے محنت کی، اس سال میں نے جو اشرے کا موضوع رکھا ہے معرفت اور حکومت امام زمان۔ چونکہ یہ مجلس اعضاء، یہ فرش اعضاء ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پہ پرائمری کا بچہ بھی بیٹھتا ہے، مڈل کا بھی، ہائی اسکول کا بھی، کالج کا بھی، لیکن میں کہتا ہوں اس فرش اعضاء کے، اس یونیورسٹی کے کیا کہنے میں صرف توجہ کیجئے گا کہ اگر آپ یونیورسٹی یا کالج میں چلے جائیں، پرائمری کے بچے کا بازو پکڑ کے کہیں کہ ہمیں نے اس بچے کو پڑھانا ہے، کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو اس کا ٹیچر ہی نہیں ہے، جو اس کو پرائمری اسکول میں داخل کرواؤ، اس کو کسی اور جگہ لے کے جاؤ، یا بی اے یا ایم اے کرنے والے بچے کا بازو پکڑے اور لیڈر جب پرائمری کے اسکول میں
پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کے ٹیچر نہیں ہیں. آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں رابطہ کریں. کیا کہنے حسین کی یونیورسٹی کے، کیا کہنے اس فرش ادا کے. شیبہ آقا ہے اب بھی قبول کرتے ہیں. 10 سال کا، 18 سال کا، 57 سال کا، سب کے لیے نقش حسین. ضعیف آئے، مستور آئے، میری ماں آئے، میری بہن آئے، ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق درس ملے گا. کائنات کی مائیں اپنے بچوں کو درس دیتی ہیں. نئے اسلامی سال چڑھا ہے مبارک کے، تو خود بھی اسٹیٹس لگا رہی ہیں، بچوں کو بھی کہہ رہی ہیں، جشن آزادی کی شاپنگ ہو رہی ہیں. لیکن میری مائیں کیا کر رہی ہیں؟ امام ضامن نکالتی ہیں، دعا باندھ کی بہن ناد علی پڑھ کے بازو پہ باندھ کے کہتی ہے جا تو جیسے ہزاروں علی اکبر کے جوتے پہ قربان. بے شک بے شک. صلوات پڑھیں گے امام والے. بے شک بے شک. دنیا کی مائیں فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ، جب چھوٹا بچہ بولنے لگتا ہے نا، پھر خصوص جب پہلی اولاد ہو، جب شادی شدہ جوڑے کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو کیا سکھاتے ہیں؟ ماما، بابا. جب بچہ ماما یا بابا کہتا ہے نا، ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. لیکن کیا کہنے میری ملت کے، میری ماں اس بات پہ فخر نہیں کرتی. میری ماں اور بہن اس وقت فخر کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے جس دن اس کا بچہ یاری رہتا ہے. بے شک بے شک. بالکل. جیسے ہی چاند محرم کا افلاک عالم کے نمودار ہوتا ہے تو ارشاد رب جلیل ہوتا ہے، جبرائیل جی رب جلیل حسین کا وہ طوطا اٹھا، افلاک عالم کے جو ہے لہرا دے. غم اور حزن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسے یہ غم کی، حزن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب بن جاتا ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا یہ فرش ہزار ہمیں بہت آسانی سے مل گیا، یہ عزاداری ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گئی. لیکن اس فرش ہزار کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ معصوم سے کسی نے سوال کیا، مولا کہ ہم حج و زیارات پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں آیا میری نماز قبول ہوئی ہے، آیا میری حج یا زیارت میرا عمرہ قبول ہوا ہے؟ کوئی کلمہ، کوئی پیمانہ، کوئی فارمولہ ایسا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی سے اٹھو اور دوسری نماز کے لیے دل بے چین ہو جائے، دوسری نماز کا وقت کب ہوگا، پہلی نماز کب ہو جائے. اسی طرح زیارات پہ گئے ہو، حج پہ گئے ہو، بیت اللہ، مدینہ منورہ، جنت البقیع، وہاں جانے سے پہلے مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کا بایو ڈیٹا لکھ کے جاؤ، واپس آؤ، اگر تمہیں تبدیلی نظر آئے، بلکہ یوں کہوں مولا فرماتے ہیں جب جاتے ہو نا نجف، کربلا، کاظمین و سامرہ، جب اپنے وارثوں کی ذریعوں کو چون کے آؤ تو وطن میں آ کے تمہیں نہ بتانا پڑے میں زیارت سے آیا ہوں، لوگ کہیں یہ حسینی جا رہا ہے. پھر زیارت قبول ہے. اسی طرح یہ عشرہ محرم کی فرش ہزار یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے. یہ فرصت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. خبردار کوئی یہ نہ سمجھے میں خود چل کے آیا ہوں، میں نے اپنے کام میں سے وقت نکالا، نہیں، تمہیں چن چن کے بلایا گیا. ہم اس فرش ہزار کے وارث نہیں ہیں. کوئی کہے میں بانی مجلس ہوں، میں خطیب ہوں، نہ، ہم ہیں سید الشہداء کے نوکر، اور اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے. شکریہ ادا نہیں ہوگا کہ اس مولا نے ہمیں اپنے خادموں میں چن لیا، آپ کی نوکری وہاں، میری نوکری یہاں لگا. اس فرش ہزار کا مقصد کیا ہے؟ ثواب تو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. دیکھیے حدیث کے جملے ہیں، من بقا او ابقا او تواقع وجبت لہ جنت.
جس نے مولا حسین پہ گریہ کیا، گریہ کروایا یا گریہ والی حالت بنائی، صورت بنائی، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جنت کیا ہے؟ جنت بابا مٹی کی ڈھیری ہے، بالون بیچ رہے، جاؤ لے لو۔ بابا جنت تو دیکھیے باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں، جنت تمہارے وارثوں کی ملکیت ہے۔ یہ مثال پہلے شاید آپ نے مجھ سے سنی ہو، پھر ذہن میں آ گئی، یہ جملہ تبرک لفظ کرتا چلوں۔ اب دیکھیے میرے پاس پاکستان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے نا، یہ ایران میں ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ میں باشندہ ہوں پاکستانی۔ وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی غلط کام کوئی جرم کروں گا نا، تو وہ مجھے اٹھائیں گے، اٹھا کے ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پاکستان میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے سزا ملے گی، یہاں سے مجھے کہیں اور نہیں بھیجیں گے۔ اللہ جانے کس تک آپ کے پاس جو نیشنلٹی ہے، آپ جو آئیڈینٹیفیکیشن رکھتے ہیں، ولایت علی کی جو مہر آپ کے سینے پہ لگی ہے، وہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کے وارث جنت کے مالک۔ آپ نے اگر کوئی تقصیر کی ہے، گناہ کی سزا ملے گی، لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں لے جانا چاہ رہا ہوں مقصد عزاداری اور مقصد فرش عذاب۔ پھر ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے کہ جنت کے اندر بھی درجات ہیں۔ انسان اپنے اعمال کے لیے کرتا ہوا تو اس نے کیا نیک اعمال، جنت میں تو کون جائے گا؟ وہاں پہ رتبے ہیں، کوئی اہل بیت سے ایک دن کی دوری پہ ہوگا، کوئی ایک ماہ کی دوری کے اوپر ہوگا، کوئی جو ہے وہ 1 سال کی دوری پہ، کوئی ایسا ہوگا رہے گا اب تک جنت میں، لیکن اہل بیت کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ کم از کم مجھے اتنا تو ہونا چاہیے کہ میسم تمار سلمان ابو ذر کی ہمسائیگی مل جائے۔ جنت میں جا کے معرفت بڑھنے کی دعا مانگو۔ یہ دنیا میں جو معرفت حاصل کرو گے نا، یہ دنیا ہے وقت کی قید میں، یہ ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ۔ جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوگا عالم برزخ میں، اس وقت انسان کو باور ہوگا کہ وہ تو میں چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں تھا، اصل چیز تو یہاں ہے۔ تو جنت میں درس دینے والے تو محمد والے محمد ہوں گے۔ ایک روایت میری آنکھوں سے گزری کہ آواز دی جائے گی یا اہل محشر، بلکہ یا اہل جنت، اے جنت والو آؤ۔ ماں کی گود سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر محشر تک تم نے خواہش کی تھی کہ ہمیں سید و شہداء کی زیارت نصیب ہو۔ قرآن میں لفظ آیا ہے سیق الذین، سیق الذین، سیق عربی میں کہتے ہیں گھسیٹنے کو۔ اب یہ سیق 2 جگہ استعمال ہوا ہے، 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک جگہ استعمال ہوا کہ جو جہنم کے حقدار ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ان کو گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ سلام سلام، ان کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ ایک روایت جب میری آنکھوں سے گزری میں حیران پریشان کہ لکھا ہوا تھا ایک ٹولہ، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ رضوان جنت سیق الذین گھسیٹ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ کیا بات ہے! میں اس لائن سے آگے نہیں بڑھ پایا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ کسی مشکل سخت جگہ پہ جب لے جایا جاتا ہے تب گھسیٹا جاتا ہے، تو یہ جنت میں کیوں گھسیٹا جائے گا؟
تو اعلان ہوگا جنہوں نے بھی فرزند زہرا حسین کی زیارت کرنی ہے وہ اس صف میں آ جاؤ. صف لگے گی، لوگ سید الشہداء کی زیارت شروع کریں گے. اب وہ جو سال مہینے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں یہ ہمیں ہمارے ٹائم کے مطابق بتائے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب امام وقت کا بھی ظہور ہوگا شاید یہ سال دنوں کی گنتی اور اس میں رد و بدل ہو جائے. وہ جو سال ہے نا ہمارے 50,000 سال کا ایک دن شمار ہوتا ہے. 50,000 سال کا وہاں ایک دن شمار ہوتا ہے. تو روایت کے آگے جملے تھے کہ مولا حسین کی لائیو روبرو زیارت کرنے والوں کو جب مولا کی زیارت نصیب ہوگی، توجہ کیجیے گا، اتنے محب ہوں گے اپنے آقا کی زیارت میں کہ 500 سال گزر جائے گا. یہ تشنگی مجھے کو نہ آئے گی، فرشتے گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں ہمیں جنت میں جانا نہیں ہے، یہاں مولا موجود ہے، یہی تو جنت ہے، ہمیں حسین کی زیارت ہے. سلام علیکم. کیا بات، واہ واہ واہ. مقصد عزاداری فلسفہ. میرے عزیزو 10 دن آپ مجالس سنتے ہیں، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، مقایسہ کیجیے. 10 دن کے بعد اگر آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا ثواب مل گیا. ایک آنسو بچوں کے پاس جتنا آئے جنت تو واجب ہو گئی لیکن مقصد حسین سے دور رہ گئے. مقصد حسین کیا ہے؟ مقصد حسین دین کو بچانا تھا. اس بچے ہوئے دین کو شرق و غرب سے جس نے نافذ کرنا ہے اسے فرزند زہرا حضرت امام مہدی کہتے ہیں. بہت میرا یہی رسالت لے کے آنا ہے آپ کو. امام زمان علیہ السلام ہمارے نزدیک غائب ہیں، مولا غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. اس فرش عزا سے، اس صف عزا سے ہی مولا کے ناصر پیدا ہوئے. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پہ ہے تمہارے بارے کا ذکر. سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. اور جب کسی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کیا جائے گا جعلنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم اس کے ولی کو، اس کے وارث کو سلطان بنائیں گے، سلطنت دیں گے. میں پہنچا نہیں پایا. سلطنت اور حکومت میں فرق ہوتا ہے، حکومت سے ہٹایا جاتا ہے لیکن جو سلطنت ہوتی ہے وہ وراثت کا کرتی ہے. کیا بات ہے آپ کی، کیا کہنے، کتنا پڑھا لکھا مجمع. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. ابھی تو آیت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے. جب کوئی مظلومیت سے قتل کیا جائے گا ہم اس کے ولی کو. ابھی ادھر رکا ہوں، ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا کہ عالم ارواح میں ابھی کوئی خلق نہیں ہوا تھا تو ملائکہ نے پوچھا کہ بارہ الہ پروردگار یہ جو 14 نور ہیں واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ان میں سے ایک نور ایسا ہے جب ہم اس نور کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہماری یہ کیفیت ہونی نہیں چاہیے، غم حزن ملال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ملال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پروردگار کی آواز آتی ہے میرے ملائکہ وہ ہے سید الشہداء کا نور. اس کی نسل سے جو آگے 9 نور کھڑے ہیں نا یہ اس کی نسل سے ہیں. پھر فرشتوں نے سوال کیا بارہ الہ یہ باقی جو سارے 13 کے 13 نور ہیں یہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، یہ جو ایک آخری نور ہے یہ قیام بھی کرتے ہیں. تو ارشاد ربانی ہوتا ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے
نافذ یہ ولی یہی سلطان، ہم اس کے ولی کو سلطنت عطا کریں گے، سلطان بنائیں گے۔ آگے آیت میں ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور وہ قتل میں اسراف نہیں کرے گا۔ پھر آگے اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کے لیے ہم نے ناصر قرار دیے ہیں۔ ناصر کون ہے؟ اسی صفحے اللہ سے نکلیں گے۔ کیا بات ہے؟ یا سوال کیا جاتا ہے کہ 313 ناصر پورے ہوں گے تو مولا کا ظہور ہوگا۔ بار بار سوال ہوتا ہے یہ مجتہدین، یہ علماء کرام، آپ خود کہ 313 پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ بابا یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں پورے ہو؟ 313 جو آخری خط ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ صدر پاکستان ضیاء الحق امام خمینی کے پاس ایران کے دورے پہ گئے، کہا مجھے کوئی طریقہ بتائیں جو آپ ایران میں انقلاب اسلامی لے کے آئے ہیں، میں بھی وہ انقلاب لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو امام خمینی نے پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، کہا پہلے 6 فٹ کے انسان پہ انقلاب لاؤ، پھر اسلامی انقلاب کا سوچا۔ اب یہ 313 اگر مستجاب نقوی بننے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ حق رکھتا ہے 312 کو تلاش کرے گا۔ اگر میں خود 313 نہیں ہوں تو میں کیوں 312 کو تلاش کروں؟ واہ بے شک۔ صلوات پڑھیں گے ان کے آواز سے۔ آیت کا دوسرا حصہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف نہیں کرے گا۔ دیکھیے عزیزو، مولا کے انتقام کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب آپ کو روایت سنائی جاتی ہے۔ میں وہی سناؤں گا جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ، حقیقی معرفت امام زمان کہ مولا کا انتقام کیا ہوگا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے مولا ذوالفقار لے کے آئیں گے، بے نیام کریں گے اور قتل کر دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ فلاں نہر ہے جو خون سے بچ جائے گی، فلاں بے نمازی اس کو قتل کر دیں گے، فلاں دین کے مسائل نہیں جانتا اس کو قتل۔ ہاں بابا یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ رسول خدا کی حدیث ہے اسم ہو اسمی، واہ واہ واہ، اس کا نام وہ نام ہے جو میرا نام ہے، اس کا کردار میرا کردار ہے۔ میں رحمت للعالمین ہوں تو وہ بھی زمانے کے لیے رحمت ہوگا۔ امام قتل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، امام رحمت بن کے آئیں گے۔ مولا کا انتقام کیا ہوگا؟ اس وقت اکثر لوگ جو ہے ان کی عقل فہم فراست کامل نہیں ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا ان کی عقل کامل ہو جائیں گے۔ بد اخلاق سے انتقام کیا ہوگا؟ اس کا اخلاق کامل ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے سے مولا کا انتقام کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ سچ پہ آ جائے گا۔ عدل مولا کا ایسا ہوگا، مولا روایت میں ملتا ہے چھٹے لالی بلاج فرماتے جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو عدل لوگوں کے گھروں میں ایسے داخل ہوگا جیسے سردی اور گرمی داخل ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی پہ ہمارا کوئی زور تو نہیں ہے، دروازے بند کر لیں، ہیٹر لگا لیں، سردی داخل ہو کے رہتی ہے، گرمی ہو یہ پنکھے لگے پورے لیکن گرمی محسوس ہو رہی۔ اس طرح عدل داخل ہو جائے گا لوگوں کے گھروں میں، اور گھر میں بیٹھی ہوئی مستور ایک فقیہ کا درجہ رکھے گی، قرآن کھولے گی، اپنے لیے قرآن و حدیث سے فتویٰ صادر کرے گی۔ یہ دور آنے والا ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ جب مولا کے ناصر پیدا ہوں گے۔ ناصر کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ فرش اعلیٰ سے۔ فرش اعلیٰ کیسے ناصر بنائے گی؟ جب معرفت حاصل کرو گے۔ یہ معرفت کرتا جا رہا ہوں، بتاؤں تو صحیح معرفت ہے کیا؟ واہ، ابھی تک ہمیں ہمارے انصاف سے بتانا، غلط تو نہیں کہہ رہا، 3 اماموں کی معرفت، مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین اور امام زین العابدین کی تھوڑی سی بات، باقی کے فقط ہمیں نام آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟
کیونکہ ان کا ذکر زیادہ کیا گیا، ان کا تذکرہ زیادہ ہوا۔ میری قوم کو، میری ملت کو ان کے وقت کے امام کا بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں صرف نام تک واقفیت ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے جو اپنا ایک کیا کہتے ہیں شارٹ کورس کیا ہے، 8 دن کا ہمارا شارٹ کورس تھا، اس میں انہوں نے جب ہمیں جو درس دیا، جو ہمیں بتایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی ریسرچ دکھائی۔ توجہ کیجیے گا، طبیعت بور تو نہیں ہو رہی میرے نوجوان جو توجہ کیجیے گا، انہوں نے ہمیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ریسرچ دکھائی۔ اب آپ میں سے اگر میں کہوں کہ مجھے امام زمانہ کے نائب اربع 4 جو نائب تھے ان کے نام بتاؤ تو شاید ہی کوئی بتا سکے، لیکن دوسرے نائب محمد بن عثمان، ان پہ ایک یہودی عورت نے یونیورسٹی کی تھیسس، یونیورسٹی کی تحقیق لکھی ہے 600 صفحات۔ اب اس یہودی کا عیسائی کا کیا تعلق ہے میرے وقت کے امام کے ساتھ؟ ان کو کیا لینا دینا ہے؟ اب اگر ہمیں کہا جائے ہم مولا کی نائبین کے فقط نام ہی نہیں لکھ سکتے، انہوں نے 600 صفحات میں لکھا ہے۔ آپ کے مذہب کے علامہ، جن کے لیے علامہ کہا جائے تو خوبصورت بھی لگتا ہے، 13 سال کے سن میں مجتہد کرائے علامہ ہلی پہ ایک عیسائی نے تحقیق کیا، 300 صفحے کی کتاب لکھی اور 600 حوالے والے۔ کیوں؟ خلفائے اسلام پہ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ ان کو بھی پتا ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، آپ کے امام زمانہ کوئی صرف اسلام کے بعد سے نہیں ہے، جتنے بھی ادیان گزرے ہیں۔ آگے مجھے موقع ملا، یہ موضوع بہت وسیع ہے، یہ 10 دنوں میں سمٹنے والا نہیں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ زندگی نے ساتھ دیا، زندگی نے وقت دیا تو چلتے رہیں گے۔ امام زمانہ پہ ان لوگوں نے اتنی تحقیقیں کی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں کی ہیں؟ پچھلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، ہر دین کے اندر آپ کے وارث اور آپ کے مولا کا تذکرہ ہے، کہیں سوشیانس کے نام سے، کہیں منجی کے نام سے، کہیں نجات دہندہ کے نام سے۔ اب ان کو بھی پتا ہے، یہودیوں کا یہ تھا کہ جو منجی، جو نجات دہندہ آئے گا وہ ہماری قوم سے ہونا چاہیے۔ اب وہ چھاونیاں کیوں تیار کر رہے ہیں، کیوں لشکر بنا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ مسلمانوں اور اہل بیت سے آتا ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری ملت کہاں کھڑی ہے۔ میرے نوجوانوں کو کتنا پتا ہے اپنے امام کے بارے میں؟ درد دل ہے، ہم اپنے مولا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، سارا دن گناہ کرنے کے بعد جب ایک مومن، ایک شیعہ اپنے بستر پہ جا کے سو جاتا ہے نا، تو اس وقت تمہارے سرانے کی طرف فرزند زہرا آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے بارے الہی، پروردگارا کیا ہوا کہ اس نے توبہ نہیں کی، گناہ کیے ہیں، تھک کر سو گیا، نہ مجھے یاد کیا نہ تجھے یاد کیا، توبہ نہیں کی، لیکن اس دل میں میرے دادا علی کی ولایت تو ہے نا، اس کے دل میں میرے دادا حسین کی قبر تو ہے نا، تجھے مجھے حجت کا واسطہ اس کے گناہ معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہم نے فرزند زہرا کو کتنی زحمت میں ڈال دیا، وہ ہمارے لیے ہمارے سرانے میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے در پہ جھک جاؤ، تمہیں زمانے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تم ہمارے در پہ جھکو گے تو زمانہ تمہارے سامنے جھکے گا۔ علامہ علی کا نام آیا تھا، جو واقعہ ذہن میں آ گیا کہ جو ان کے در پہ جھک جائے۔ ملک ایران جو ہے نا، اس وقت شیعہ آبادی سے بھرپور ہے۔ ایران شیعہ کیسے ہوا؟ آپ کی طبیعتوں کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ سناتا چلوں۔ ایران کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا
بندہ. اہل سنت سے اس کا تعلق تھا, دنیا دار آدمی تھا جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. اس نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق کیا. اب بیوی اس کی کا نام تھا زبیدہ. بیوی مومنہ تھی. اب ہوتا ہے چنگے نگر مندے تھے چنگے. بیوی مومنہ تھی. یہ فرعون والا معاملہ تھا. جیسے فرعون کے گھر میں جناب آسیہ, توجہ کیجئے گا, لطف بہت آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو میٹھا میٹھا کر کے معرفت امام زمان کی طرف لے کے آیا. اب اس نے طلاق تو کہہ دیا. اب بیوی اس کی بہت خوبصورت تھی, بیوی سے محبت بھی بہت کرتا تھا. اب کچھ دیر کے بعد پریشان ہوا. اب کیا ہوگا؟ حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو دے دی طلاق, تو میں بادشاہ ہوں. بادشاہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, کبھی کوئی فیصلہ کر دیا نادم ہوتے ہیں, پریشان ہو جائیں. اب اپنے مذہب کے علماء کو بلایا. 4 فرقہ تھی اس وقت ایران کے اندر, مالکی, حنبلی, شافعی اور حنفی. چاروں کے علماء کو بلایا. کہا حلوے کے تم بہت شوقین ہو, میں تمہیں حلوے میں نہلا دوں گا. سونا, چاندی, زیورات جو چاہتے ہو لے لو. میری اس مشکل کو, میرے اس مسئلے کو حل. اب علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ انعام تو بڑا ہے لیکن اس کا مسئلہ حل کیسے کریں. کتابیں کھنگا لی, دفتر کھنگا لے. اب کوئی حلی والا ہو تو حل ملے. سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پائیں تو عرض کریں. کسی بادشاہ کے جملے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. بادشاہ کہتا ہے ہاں امان دیتا ہوں, تم یہ امان چھوڑو, میری مشکل حل کرو, مجھے اس مشکل سے نکالو, میں بے چین ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کا کوئی حل نہیں, اس کا حل ہے تو ایک ہی ہے, تمہاری بیوی پہلے کسی اور سے نکاح کرے, پھر وہ طلاق دے, پھر وہ تمہارے لیے حلال. نوجوان دوستوں کے لیے ہمارے بھائیوں کے یہاں حلالہ نام کی چیز ہے. بادشاہ نے سنا, امان دے چکا تھا, کہتا ہے میری غیرت سے جملہ برداشت نہیں کر پا رہی, اگر امان نہ دی ہوتی تو میں وقت کا بادشاہ تمہارے ساتھ زمین پہ پڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, یہ شریعت محمدی ہے. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, جہاں میرا قانون چلتا ہے. نعوذ باللہ, اگر یہ محمد کی شریعت ہے تو میں اس شریعت کو نہیں مانتا. یہ میری بیوی تھی, ہے اور رہے گی, جاؤ تم اپنا کام کرو. اب اس کا ایک وزیر بھی تھا جس کا نام تھا یوسف. میرے مولا علی جب 25 سال صبر کی حالت میں تھے نا, جب ایسی کوئی مشکل کسی بادشاہ پہ کسی حاکم میں وقت پہ بنتی تھی تو اس وقت سلمان ہاتھ پکڑ کے, آج سلمان کا کام کیا یوسف نے. یوسف آیا, بادشاہ سلامت پریشان بیٹھے ہیں, کیوں نہ آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتاؤ. اچھا بتاؤ. بادشاہ سلامت, یہ اسلام میں 4 فقہ نہیں ہے, 4 مکتب نہیں ہے, ایک اور مکتب بھی ہے جس کا عراق میں جو ہے وہ بول بالا ہے, اس کا جو مرکز ہے وہ نجف ہے. اچھا ہوگا مکتب, اگر میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں اس مکتب کے عالم کے ساتھ تیرا بھی سر ہوں. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ اس کو بلوا کے دیکھ تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. جو امام زمانہ کے در پہ سر جھکا دے, یہ میری مکتب کو, میری ملت کو فخر کرنا چاہیے. پڑھا کرے اپنے علماء کی تاریخ. 13 سال کے سن میں ہمارے بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور علامہ ہلی مسجد خطبہ پہ بیٹھ کے فتویٰ دیا. اچھا جاؤ بلا کے لاؤ. اب یوسف چلنے لگا, وہ جو علی اور زہرا کی کنیز بیٹھی تھی نا, اس کو پتہ چل گیا. بولا یوسف ادھر آ. جی
کدھر جا رہے ہو؟ علامہ ہلی کو بلا لے۔ یوسف تجھے نہیں پتا یہ جو علی والے ہوتے ہیں نا، یہ علی کی طرح دنیا کی دولت اور دنیا کی بادشاہت کو پاؤں کی نام پہ رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر خدا بندے کا پیغام لے کے گئے نا خالی آپ لوٹو گے۔ یہ رکا دو، نیچے زبیدہ نے اپنی مشرت سے مہر لگائی، یہ کنیز زہرا کی مہر ہے۔ بادشاہ کے پیغام پہلے دینا، پھر جو جواب ملے اسے یہ رکا دکھا دینا۔ واہ واہ، اب چلا ہے جس سے ہلا ظاہر بیٹھے ہیں، کچھ چہروں نے میرے ساتھ کی زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ آمین کہیے گا، مولا ہر ہر دل میں حسرت رکھنے والے کو مولا 14 کا زوال بنائے ہر ہر مومن کو۔ اب یوسف اپنی سواری پہ پہنچا ہے، ہلا کی گلی مختصر کر دیا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب جب کھیلنے کا وقت آتا تھا تو علامہ ہلی بھی بچپن میں تھے، کھیلا کرتے تھے، جب کوئی فتویٰ مانگتا تھا تو فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ اب آئے ہیں، آ کے کھڑے ہوئے، یوسف نے بچوں کو آواز دی، بچوں میرے پاس آؤ، مجھے یوسف ابن مطہر ہلی سے ملنا ہے۔ اب سارے بچے حیران پریشان اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو علامہ ہلی سے فتویٰ نہ لیتا ہو، یہ کہاں سے آیا ہے جس کو علامہ ہلی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں علامہ ہلی کے پاس جانا ہے یا ابھی ملنا ہے؟ اس نے کہا ابھی ملنا ہے۔ ایک بچے نے ساتھ والے بچے کا بازو پکڑا، کہا ہلی یہ کھڑا ہلی، حیران پریشان کہ میں نے تو پوری دنیا میں ایک نام سن رکھا ہے، علامہ ہلی، علامہ ہلی، یہ تو 13 سال کا بچہ ہے۔ یا علامہ ہلی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں علی والوں کا سن نہیں دیکھا کرتے، اپنا سوال پیش کر۔ وقت کے امام کے در پہ جھکو گے۔ اب کہا کہ تمہیں خدا بندہ بادشاہ اس کو یہ مسئلہ پیش ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو علامہ ہلی نے کہا یوسف تمہیں نہیں پتا جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ کنویں کی طرف جاتا ہے یا کنواں چل کے آتا ہے؟ ابن عباس نے مولا سے کہا تھا کہ مولا وہ وہاں پہ کچھی کے لالچ میں، تخت کے لالچ میں میٹنگ ہو رہی ہے، مولا آپ نہیں جائیں گے؟ مولا نے کہا میں اس دنیا کے تخت دولت تاج اور اس ساری حکومت کو علی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ فقط علی نہیں، علی کے 11 بیٹے، علی کے 11 بیٹے نہیں، کہا قائم قیامت جس کے سینے پہ ولایت علی کی مہر ہوگی وہ دنیا کو چومے گی نہ۔ یہ ہاتھ سے نہ مسئلے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، یہ علی و عباس کی زری کو مشکو مختصر کرو میرے بھائی تشریف لے آئے۔ کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسے کو کنویں میں آنا پڑتا، اسے کوئی مسئلہ تو خود چل کے آئے، بادشاہت اس کی ہوگی جہاں پہ ہے۔ یوسف جانتا تھا، یوسف نے مسکراتے ہوئے رکا نکالا، جیسے رکے کے نیچے کنیز زہرا کا نام دیکھا نا تو ساتھ میں لکھا ہوا تھا ہلی تو علی کا غلام ہے، وہ زہرا کی کنیز ہو۔ اس نے کہا مجبوری بن گئی۔ یوسف نے کہا میں شاہی سواریاں نہیں، اس نے کہا شاہی سواریوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اپنا گدھا یا خچر جو کس وقت کی سواری تھی، چلو تم جاؤ، دن وقت مقرر طے ہوا ہے، تم پہنچو میں بھی آ جاؤں گا۔ اب وقت مقرر میں نے مختصر کر دیا، بالکل ٹائم جو انہوں نے دیا تھا، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، علماء بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑی محفل، بڑی رونق، کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور بادشاہ کے پاس ایک کرسی خالی پڑی ہے۔ اب انہوں نے اپنی سواری دربار کے ساتھ ایک جگہ پہ باندھی، جوتیاں اٹھائی، 13 سال کا بچہ ہے بغل میں دیا، نظر یمین و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، خرامہ چلتے ہوئے آئے، آگے دیکھا کہ نشست نہیں ہے، بادشاہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے۔
वाह दाखिल हुए, एक मरतबा कुली ने उन्हें सलाम कर दिया था। अब सबकी नजर इन पे है कि हम तो इतने बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान कराम, तो ये छोटा सा बच्चा ये मसला कैसे हल करेगा? शियों के पास बस यही आलिम रह गया था। अब जब कुछ और बन ना पाए ना, तो ये एक रीत रस्म माशरे की चलती आ रही है। जब इल्म का जवाब इल्म से ना हो तो पत्थर मारा जाता है, गाली दी जाती है, बुरा कहा जाता है, गोली चलाई जाती है या बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। उठे बादशाह के कान से दो इधर से लगे, दो इधर से। बादशाह सलामत, मसला बाद में पूछना, पहले इन्होंने 3 गुस्ताखियां की, उसका जवाब है। बादशाह लोग होते हैं, अच्छा क्या किया है इन्होंने? ये जो शियों का आलिम आया है, ये जो बच्चा दरबार में आया, आपकी ताज़ीम नहीं की। अच्छा, दूसरा काम, दूसरा इन्होंने ये किया कि ये आए हैं और बगैर इजाजत के आपकी 100 वाली कुर्सी पे बैठ गए। ये भी गलती की, बादशाह लोग थे, मुझे पता नहीं था। तीसरा काम, तीसरा तो इन्होंने हद ही कर दी, जूतियां उठाई और बगल में लेके बैठ गए। अब बादशाह ने बैठ, बादशाह की रोते वक्त अलामा साहब, आपको लोग अलामा के लक़ब से जानते हैं, आपने हमारे आदाब को मलूज़े खातर नहीं रखा। कौन से तुम्हारे आदाब? आप जब दरबार में आए हैं तो मैं वक्त का बादशाह हूँ, तो आपने मुझे सलाम नहीं किया, मुझे ताज़ीम मेरी नहीं की। तो अल्लामा इलियास की तरफ और पूरे मजमे की तरफ देख के कहते हैं, शरीयत मोहम्मदी में जो सलाम मुस्तहब है वो मैंने सब पे कर दिया था, और तो बादशाह होगा अपनी ममलकत का, मेरी ममलकत का बादशाह हुसैन है। मैं इमाम ज़माना का गुलाम हूँ, तुझे मैं कहना जो जवाब हो तो बन पाए। अच्छा, तुमने एक और गुस्ताखी की, तुम मेरे साथ वाली कुर्सी पे आके बैठते हैं। उन्होंने कहा जब मैं आया तो मेहमान के लिए तुम्हें चाहिए था कोई नशिस्त मुंतखब करते। अब मैंने नजर दौड़ाई, नशिस्त थी नहीं, तुम्हारे साथ ये जो नशिस्त खाली है, ये खाली है इसलिए रही। अगर कोई इसका अहल होता तो इस पे बैठा होता। मुझे इस नशिस्त के अलावा कोई जगह मुनासिब ही नहीं लगी। अच्छा, चलो इसकी भी माफी मिल गई। ये तीसरा काम जूते क्यों बगल में लेके आए? अब यहाँ से मसला हल होना शुरू हो गया। अली वाले की जूतियां बादशाहों के मसले हल करते हैं, ये जूते बगल में क्यों लेके आए? उसने कहा बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, मुझे अपने जूते चोरी होने का खौफ था। वाह वाह, शियों का आलम के बच्चा ये क्या बातें कर रहा है? बादशाह सलामत का इतना बड़ा दरबार, ये जवाहरात, मोती गोल, ये सब कुछ अंबार लगे पड़े, और ये कह रहे मुझे जूतियां चोरी होने का खौफ है। मैंने कहा नहीं, मैं दलील रखता हूँ, जब रसूल खुदा के दरबार में जूते चोरी हो सकते हैं तो मेरी और तेरी क्या होगा? तड़पे 4 मरतबा फिक्र के उलमा तड़पे के ये क्या बात कर रहे हो? कोई दलील दो, कोई हदीस, कोई रिवायत। मैं वाकया सुनाता हूँ, रसूल खुदा का दौर था, हजरत मालिक का जूता रसूल की महफिल से चोरी हो गया। माल की तड़पे उठे, ये क्या कह रहे हो? जनाब मालिक तो रसूल खुदा से 80 साल बाद दुनिया में आ रहे हैं। रसूल कहाँ, उनकी महफिल कहाँ, जनाब मालिक कहाँ? अच्छा मैं भूल गया, गलती हो जाती है, इंसान है आखिर, मैं भूल गया। नहीं, जनाब हजरत शाफी का जो जूता है वो रसूल की महफिल से चोरी हो गया। अब शाफी वाले मजहब, शाफिया मजहब वाले उठे, उन्होंने कहा नहीं जी, 120 साल के बाद हमारे इमाम दुनिया में आ रहे हैं, रसूल को तो उन्होंने देखा ही नहीं, रसूल को तो उन्होंने देखा ही नहीं, उनकी महफिल में हमारे इमाम का जूता कैसे हो? नहीं, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती का पुतला है। नहीं, इमाम हम्बल, उन्होंने भी तड़प के वही जवाब दिया, वो तो 150 साल के बाद आ रहे हैं, उनका जूता रसूल की महफिल में। कहा नहीं, वो शायद अबू हनीफा होंगे। अब हनफी तड़प के उठे और खड़े होकर कहते हैं कि तुम कैसे हो कि अबू हनीफा का जूता चोरी हुआ? अबू हनीफा तो तुम्हारे इमाम जाफर सादिक के दौर में दुनिया में आए हैं।
سامنے رکھ دیا، کہا بادشاہ تم بھی بادشاہ ہو، ان سے دین لے رہے ہو جن کے امام رسول سے بات دنیا میں آئے، سوال پوچھنا ہے شریعت کا تو ان سے پوچھو۔ ہمارے امام کبھی کبھی میں نظر آئے، کبھی سوال چوسی، کبھی پوچھتے رسول سے، کبھی من کو نوالا۔ مسئلہ میرا حل ہوتا نظر آتا ہے بادشاہ، سوچا اچھا تم بتاؤ۔ علامہ علی کہتے ہیں میں تمہارا مسئلہ آسانی سے حل کر دیتا ہوں، میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تم مجھے یہ بتاؤ، سوال مجھے یہ بتاؤ کہ نکاح غصے کی حالت میں ہوتا ہے؟ تم غصے میں بیٹھے ہو، کسی کا نکاح پڑھنا ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو کہتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے جیسے نکاح غصے کی حالت میں نہیں ہوتا ویسے طلاق بھی نہیں ہوتی، تیری بیوی تجھ پہ کل بھی حلال تھی آج بھی حلال ہے۔ بادشاہ نے کہا اٹھاؤ ان سب کو، نکالو میرے دربار سے، پورے ایران کا بلایا، آپ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ انشاءاللہ کل بھی وقت پہ تشریف لائیں گے۔ اسی موضوع کو میں نے آج تھوڑا سا اپنے موضوع کو ٹچ کیا، آگے 4-5 دن میں نے محنت کی ہے، انہیں جگر ہوتا ہے پورے سال کا۔ میں اپنے نوجوانوں کو اپنے امام سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، بے شک کیونکہ جو محنت ہوئی نا میرے آقا و مولا حسین سے، اس محنت کا ثمر ہمیں 12ویں کے دور میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت کا مطالبہ پہنچا، دربار میں نے نہیں پڑھنا، دربار میں اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کو ولید کا دربار سنائیں گے۔ عجیب کیفیت ہے آقا و مولا حسین کی، دل کو بے چین ہے، راتوں کو پریشان ہے۔ نانا کی قبر پہ آئے، قبر کو ایسے سینے سے لگایا جیسے رسول زندگی میں حسین کو سینے سے لگایا کرتا۔ میں قربان جاؤں، میں تو سمجھا تھکے بیٹھے ہو گئے، یہ تو کربلا بن گئی۔ آج تو وہ محرم ہے، آج تو حسین سے خیمے لگائے ہیں، آج تو عباس کی الحافظ و الحفیظ کی صدائے ہیں۔ ابھی سے یہ منظر اللہ جانے شام غریبہ کہتے برداشت کرو گے۔ اجرکم اللہ۔ نانا تیری امت رہنے نہیں دیتی، جو عالم ارواح میں وعدے دیے تھے نانا لگتا ہے امت پورا کروانا چاہتی ہے۔ نانا تجھے مبارک تیرا مدینہ، حسین اپنے سفینے کے ساتھ چلنے لگا۔ نانا کی قبر سے ودا ہوا، پھر آئے بھائی حسن کی قبر پہ۔ بھائی حسن آپ کا دور بھی بہت مشکل تھا، لیکن آپ کو اپنے وطن سے کسی نے نکلنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک جو ہے نفسیاتی جملہ کہہ دوں، وطن سے دوری کا احساس بھی وطنوں کو ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم پورا سال جب رہتے ہیں نا معصومہ کم کے در پہ، وہ معصومہ ہے، بہت پیاری فضا ہے، لیکن دل ہمارا وطن میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف جب زندان مصر میں تھے نا تو کنان کی طرف ایک روشن دان تھا، روشن دان زندان کے بند کرنے لگے۔ حضرت یوسف کہتے یہ کنان کی طرف والا زندان یہ روشن دان بند نہ کرنا، کیوں یوسف یہ کیوں نہ بند کرے؟ یہاں سے مجھے اپنے وطن اور اپنے بابا یعقوب کی خوشبو آتی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ ہائے کیسے چلا ہوگا آپ کا اور میرا آقا مولا حسین، 40 گھروں کی آباد حویلی، 40 سال کا۔ بھائی حسن آپ کا دور آسان تھا، آپ کو کسی نے وطن چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا۔ بھائی حسن ہم انہی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، بھائی حسن ہم انہی گلیوں میں ہمارے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے۔ اچھا ان 2 قبروں میں دن کے وقت گئے ہیں، کتنا سخت تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ یہاں نانا کی قبر ہے، یہاں بھائی حسن کی قبر ہے۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، آپ جانے اور آپ کی آنکھ جانے، سب قبروں پہ دن کو گئے، لیکن ایک قبر بقی میں ایسی تھی
تیاری کرنے لگے۔ بی بی زہرا کے بعد جس ہستی نے مولا حسین کو ماں بن کے پالا ہے نا، اس کا نام ہے بی بی ام سلمہ۔ ہم احسان مند ہیں اس بی بی کے۔ بی بی ام سلمہ کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی اور رسے کی دیکھ پہ آتی، حسین حسین میرا لال۔ جی اماں مجھے بلا لیا ہوتا، کیوں آ گئی؟ حسین مجھے بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اماں نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ حسین یہ نانے کے بندے ہاتھ دے، کہیں بھی چلے جانا لیکن عراق نہ جانا، عراق نہ جانا۔ نانی اماں کیوں عراق کیوں نہ جاؤ؟ مجھے تیرے دادا نے بتایا تھا کہ عراق ہی وہی جگہ ہے جہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ نانی اماں کوئی نشانی بھی دی تھی؟ ہاں حسین جی مٹی دی تھی، کہا تھا جو جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھنا میرا حسین دنیا سے چلا گیا۔ اب میرے مولا نے انگشت کا اشارہ کیا، کہا نانی اماں یہ رسول تھا، انہوں نے مٹی دی تھی اور رسول کا نواسا تجھے منظر دکھائے۔ جیسے بی بی ام سلمہ نے نگاہ کی نا، کہا نانی یہ دیکھ یہ کیا ہے؟ بی بی ام سلمہ کہتی یہ تو کوئی دریا کا کنارہ ہے۔ مولا رو کے کہتے نانی اماں غور سے دیکھ، اسی کو تو شد فرات کہتے ہیں، یہی وہ دریا ہے جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ اجروں کو من اللہ۔ بی بی کا گریہ بلند ہوا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، اللہ جانے زندگی ساتھ دے نہ دے، مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرے۔ پھر کہا نانی اماں یہ دیکھ رہی ہے؟ ہاں حسین دیکھ رہی ہوں۔ حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا کہتے ہیں نانی اماں جگر سنبھالنا، یہ جو میرا ہم شکل پیغمبر ہے نا، اسی جگہ پہ اس کے سینے میں پرچی لگے گی۔ بی بی کا گریہ بلند ہوا، عزادار بی بی کا گریہ بلند ہوا۔ یہ ایک گودی نظر آئی، ایک گہری جگہ نظر آئی جہاں پہ کچھ جھاڑیاں